سکتے ہیں وہ. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ ہے کیونکہ اس دور میں لڑائیاں اکثر ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ لڑائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ انسانیت اس دنیا کے اندر قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی. تو یہ چیز ہے، یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، ہاں کچھ تکلیف تمہیں دے سکتے ہیں کبھی کبھار. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑ پڑے، اگر وہ لڑائی کریں تم سے، تو کیا ہوگا؟ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو جو ہے وہ پیٹ دکھائیں گے، ثابت قدم نہیں رہیں گے، بھاگ جائیں گے لڑائی سے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. جب یہ معاملہ ہو جائے گا ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اگر تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہو، وہ بھاگیں گے اور اکیلے بھاگیں گے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا. تو اذن کے بارے میں پہلے کہہ دیا کہ دکھ اور تکلیف کا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ کیونکہ ان کی جڑ کٹ چکی ہے، ان کی بیس ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس وہ طاقت موجود نہیں ہے، تو ان کے اندر اتنا دمخم موجود نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا سکیں. بس زیادہ سے زیادہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کچھ مسلمانوں کو تانے دے دیں گے کسی نہ کسی بات پہ، ان کے دین کے بارے میں یا کسی اور بارے میں کوئی زبان درازی کریں گے، کوئی تہمتیں لگا دیں گے مسلمانوں کے اوپر. اس سے زیادہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے. اور یہی ہے دیکھیے جو لوگ وہ آج کل وہ لوگ کر رہے ہیں، اس دور میں بھی یہی تھا اور آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو آگے فرمایا اگلی آیت میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے تو کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، لگا دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، بس اگر ان کو کوئی سہارا ملے گا تو یہ کہ اللہ اور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا وہ عہد کر لیں، اس عہد کی وجہ سے ان کو کوئی سہارا مل جائے. تو اس تاکہ کوئی عہد جب وہ مسلمانوں کے ساتھ کریں گے تو مسلمان تو عہد شکنی نہیں کریں گے، مسلمانوں کو تو منع فرمایا گیا ہے عہد شکنی سے، تو اس سے ان کو تھوڑا سا سہارا مل جائے گا، وہ امن میں رہیں گے. ان کو وہ جو ذلت ہے ان کی وہ اس میں کوئی تخفیف ہو جائے گی، ان کی جو ہے وہ مسکینی میں بھی کچھ کمی آئے گی کہ مطلب وہ تجارت بھی کر سکیں گے، عام زندگی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح گزار سکیں گے. یا پھر کسی اور قوم کے ساتھ اگر ان کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے. وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور اللہ کا غضب لے کر یہ قوم لوٹی ہے اور ان پر کم ہمتی یہ تھوپ دی گئی ہے، مسکینی ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا تھا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے ہیں اور وہ بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ ان کے اوپر ذلت کی مار ہے کہ ان کی اپنی یہ بڑا سخت لفظ ہے بیسیکلی، یہ جو فرمایا ہے نا کہ ضربت علیہم الذلہ، یعنی اس طرح سے کہ جیسے ہم لوگوں نے جو دیہاتوں سے بیک گراؤنڈ ہے جن کا، وہ یہ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں دو طریقے سے دو کام جو ہے نا یہ بڑے پرانے دور میں کامن ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ گھر کیونکہ مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے تو مٹی کے گھر جو ہیں ان کو اکثر لیپ کیا جاتا تھا. تو لیپ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے لوگ کہ مٹی لے کر، گیلی مٹی لے کر، تو اس کو زور سے دیوار کے ساتھ مارا جاتا تھا اس کو، تاکہ وہ مضبوطی سے اس کے ساتھ وہ جو کچی اینٹیں ہوتی تھی ان کے ساتھ وہ لگ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو اوپر سے لگا دیا، ہاتھ سے اچھی طرح سے برابر کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو تھوپا جاتا ہے نا جس طریقے سے، تو یہ ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، جس طرح سے گیلی مٹی جو ہے وہ دیوار کے اوپر ماری جا رہی ہے. تو اس طرح سے ان کے اوپر یہ ذلت مار دی گئی ہے ان کے اوپر. تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ عزت کی جگہ پہ انہوں نے ذلت کی راہ اختیار کی. اب یہ ذلت کی راہ انہوں نے کس طرح سے اختیار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین دیا ہوا تھا، اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی، شریعت عطا فرمائی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اس سمجھ اور شریعت کی وجہ سے ان کو تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حق کا پیغام لائے ہیں اس پیغام کو وہ قبول کر لیتے. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے پاس اتنا نالج ہونے کے باوجود انہوں نے سچ کو، حق کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو ان کو
عزت ملتی اس کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اس کا اپوزٹ، اس کا الٹ بالکل اختیار کیا، تو ان کو پھر عزت کا بھی الٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، تو اب ان کے اوپر ذلت پوری طرح سے مسلط ہو گئی۔ تو آگے جو فرمایا کہ اینما ثقفوا، کہ جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے تو دنیا کے اندر کہیں پر بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کو عزت حاصل ہو اور یہ اپنے آپ کے بلبوتے پر کھڑے ہو سکیں، بلکہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر بھی وہ قائم ہے تو ان کی جو عزت ہے وہ اعتماد پر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں اور مسلمان ان کو کوئی امان دے دیں، یا پھر جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جائے اور وقتی طور پر ان کو کچھ تھوڑا بہت اس سے سہارا مل جائے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ ہم کیونکہ پہلے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہی باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو حقیقت ہے اس کا ذکر یہاں فرما دیا۔ اگلی آیت میں 113 میں فرمایا لیسوا سواء، اس کا زیادہ تشریح جو ہے ترجمے کے اندر ہی ہو چکی کہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ہیں جو کہ عہد کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے اوپر قائم ہیں اور اس شریعت پر قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر قائم ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو اٹھ کے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور رات کی نماز کا دیکھیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے استوار ہو جاتا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا، اور فرمایا کہ وہ سجدے کرتے ہیں، مطلب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کے۔ تو اب لیکن یہ اس چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سجدہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا، لیکن اہل کتاب جو ہے سجدہ کیونکہ انسان کی عاجزی کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے، عملی اظہار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سجدے کو نمازوں سے ہی انہوں نے خارج کر دیا تھا۔ نمازیں بس وہ عجیب سا طریقہ اختیار کر لیا کہ جیسے دعا مانگنے کے انداز میں یا جھکنے کے انداز میں یہ لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سجدہ جو ہے اس کو ایک طرح سے دے سے نکالا، اپنی عبادتوں میں سے دے دیا، جیسے کہ ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، یہود کو تو میں نے عبادت کرتے ہوئے ان کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی پاکستان میں، یا ویسے نہیں ان کو دیکھا پاکستان میں تو کیونکہ یہ لوگ بہت کم ہیں، تو عیسائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ گرجا کے اندر جس طرح سے جاتے ہیں تو ان میں سجدے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو نماز بھی جو ان کی جس کو وہ نماز کہتے ہیں وہ بس وہ بینچ کے اوپر بیٹھے بیٹھے ادھر ہی وہ جو دعا کرتے ہیں تو دعا کو ہی انہوں نے نماز کہنا شروع کر دیا۔ یہ 114 آیت جو ہے اس کے اندر 114 اور 15 کی تفسیر جو ہے یہ ساری اکٹھی ہو جائے کیونکہ ایک ہی مضمون ہے، کنٹینیوٹی ہے مضمون کی، کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، انہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ خیرات کرنے میں، نیک کام کرنے میں، بھلائی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، اور جو کوئی اچھائی کرے گا تو وہ اس کو پالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو کوئی بلائی کرے گا اس کو اس کی اس بلائی کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب کا جو بیسیکلی وہ چھوٹا گروہ ہے ایک، کہ جو اس اکثریت سے یہ ان اعمال سے جو اکثریت ان کی کرتی ہے اس سے مستثنا ہے، تو فرمایا کہ سب اہل کتاب انہی کی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے عہد پر قائم ہیں، اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے، شب بیدار ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو فریضہ مسلمان انجام دے رہے ہیں اس کو وہ بھی انجام دیتے ہیں، نیکی اور بلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو اس گروہ میں وہ لوگ بھی تھے جو کہ اعلی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، یعنی مسلمان ہو چکے تھے وہ، اور ایسے لوگ بھی تھے جو اگرچہ آیات کے جب آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت تک انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن اندر سے وہ مومن اور صادق تھے اور بالآخر وہ اسلام لے آئے، تو ان لوگوں کو قرآن نے صالحین اور متقین میں شمار فرمایا۔ تو یہ لوگ جو نیکی بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے نیکی سے محروم نہیں فرمائیں گے، یہ اسلام میں آ جانے کے بعد اپنی ان نیکیوں کا پورا پورا اجر پائیں گے جو اسلام میں آنے سے پہلے انہوں نے کی ہیں، جو نیک اعمال یہ پہلے کرتے رہے ہیں ان کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اسی گروہ کا ذکر اس سورہ کے آخر میں بھی فرمایا ہے۔
اور اس میں فرمایا کہ ترجمہ میں صرف پڑھ دیتا ہوں، اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ اللہ کی آیات کی عوض میں حقیر قیمت قبول نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا صلہ ہے، بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔